آج ہم بات کریں گے چہرے کی خوبصورتی کی. یاد رکھیے گا صرف اور صرف زبردستی کریمیں خرید کے چہرے کو سفید بنا کے صرف سفیدی کی صرف چمکار ہمیں نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نور چاہیے, ایسا نور چاہیے کہ سامنے والے کی نظروں سے ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں, اس کے قلب میں جا کر یہ نور جا کے بیٹھ جائے, تاثیر بن کر آپ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے اسے یاد رہے. ہم سفید چہرے کی بات نہیں کر رہے ہیں جو زبردستی بلیچ کریم لگا کے چہرہ جو لوگ چمکاتے ہیں جس کے اندر کشش نہیں ہوتی. خوبصورت چہرے ہوتے ہیں سفید چمکدار, لیکن انہیں آپ نے رسوا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا, شوہروں کے ہاتھوں سے ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. ان کے وقت کے ساتھ جب خوبصورتی عمر بڑھتی ہے تو خوبصورتی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے کہ بے پردگی کی وجہ سے چہرہ, اللہ تعالیٰ اس چہروں سے رونق چھین لیتا ہے جو پردہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ایسے چہروں کے اوپر, اور فرشتے بھی بے پردہ عورتوں پر لعنت ملامت کرتے ہیں. بس چہرہ ہی چمکتا ہوا سفید رہ جاتا ہے, جیسے خون کسی کا سفید ہو جانے سے چہرہ سفید ہو جائے. چہرے پہ نور کے لیے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس دل کے اندر خوف خدا ہوگا وہ چہرہ ضرور چمکتا رہے گا. وہ بالکل اطمینان ہوگا, مطمئن چہرہ ہوگا نا, تو اس اطمینان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ یقین اور بھروسے کی وجہ سے چہرہ چمکتا رہے گا. بس یہ سمجھ لیجیے کہ جو کوئی بھی گناہ آپ کرتے ہیں اس کی تاثیر آپ کے چہرے کے اوپر نظر آتی رہتی ہے. جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے جسم کے اوپر, شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے نا چہرہ, بیماری جیسے جسمانی نظر آتی ہے ویسے روحانی بیماری پہ نظر آتی ہے. گانے باجے تاشے فلموں کو چھوڑ دیجئے, اپنے ہاتھوں کے, اپنے کانوں کے, اپنی آنکھوں کے گناہوں کو ترک کر دیجئے. ان کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے. چہرے پہ نور کے لیے وضو کو اپنائیے. وضو کا پانی جس اعضاء کو چھوتا ہے نا وہ سارے کے سارے اعضاء نور کی طرح, روشنی کی طرح چمکتے ہیں. بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ باوضو رہنے والے کو جتنا ابھی اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ بے وضو رہنا جو ہے وہ آسان ہے, لیکن باوضو رہنے کی جب عادت آپ کی پڑ جائے گی اس وقت آپ کے لیے باوضو رہنا آسان ہو جائے گا. جس وقت آپ کی روح طاہر ہوگی, طہارت پسند ہو جائے گی, اس وقت جب آپ بے وضو ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کوئی چیز آپ کی قیمتی کھو گئی ہے. پہلی چیز گناہوں سے بچے, دوسری چیز وضو کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ وضو میں رکھیے, تیسری چیز نماز قائم کرے. نماز جہاں ملتی ہے وہاں پر انسان کی روح, ذہن, چہرہ, شخصیت, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت آ کے اسے ڈھانپ لیتی ہے. ایک اور بات شامل کر لیجیے, سجدہ ہمیشہ لمبا کیجیے. سجدے میں جا کے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. جس وقت آپ سجدہ لمبا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے. دوسری بات سائنٹیفک ریزن بھی ہے نا کہ جس وقت آپ سجدہ لمبا کرتے ہیں تو بلڈ کی سرکولیشن چہرے کی اچھی رہتی ہے, چہرہ ویسے بھی گلو کرتا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو ایک ایسی اس کے اندر غلاظت بھر دی جاتی ہے انسان کے اندر, سمجھ لے کہ مرے ہوئے بڑے سے کسی جانور کی جو باڈی میں سے بو آتی ہے نا, ویسے ایک بو آتی ہے. وہ فرشتے اس شخص سے 3 کلومیٹر تک دور چلے جاتے ہیں. آج کے بعد آپ کو 1 روپیہ, 1 ریال, 1 درہم, 1 ڈالر, کوئی روپیہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا کسی بھی بیوٹی کریم کے اوپر. کرنا کیا ہے, دونوں ہاتھوں کے بعد آپ کو ہر نماز کے بعد 3 بار اول کے درود شریف پڑھ لیجئے, اور 30 دفعہ, 33 دفعہ, یا آپ چاہیں تو 40 دفعہ دونوں ہاتھوں پر آپ کو یا اللہ یا نور یا بصیر پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کریں. ہر نماز کے بعد ہی, وضو کرنے کے فوراً بعد بھی آپ یہ کر سکتے ہیں, نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, دعاؤں کے ساتھ بھی, دعاؤں کے بعد بھی کر سکتے ہیں. دونوں ہاتھوں پہ دم کریں, چہرے پر دم کریں, اور دم کریں چہرے کو اس نیت سے کہ چہرے پر نور آئے گا اللہ تعالیٰ کے نام کا, یا اللہ ہو یا نور ہو یا بصیر. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے اوپر ایسی فنیشنگ ٹچ دے دے گا کہ اس کے بعد آپ کے چہرے پر ہمیشہ نور رہے گا. یہ جو بیوٹی کریم کا نور ہوتا ہے نا, یہ 5-10 منٹ 1-2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے میک اپ وغیرہ کی, بعد میں آپ کا چہرہ ویسے ہی ہوتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ کا چہرہ ہمیشہ نور سے بھرپور رہے گا. صدقہ جاریہ کی نیت سے ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جو فاسٹسٹ میڈیم ہے اس وقت پورے دنیا کے اندر وہ ہے واٹس ایپ. واٹس ایپ کے اوپر آپ بھیجیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر ہو, پھر آگے جا کے صدقہ جاریہ کی نیت سے وہ اور لوگ بھی شیئر کریں گے نا, اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا. آپ کا نیکی کا میٹر تیزی کے ساتھ گھومتا ہی چلا جائے گا. کمنٹ سیکشن میں جائیے کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے جو دل میں آ جا کے لکھ دیجیے اپنا نام, والدہ کا نام, تاریخ پیدائش, جا کے مسئلہ بیان کیجیے, ملک اور شہر کا نام لکھیے, جو دل میں چاہے جا کے جتنا تفصیلی آپ نے مسئلہ بیان کیا ہوگا اتنا بڑا پرچہ آپ کا بننے والا ہے دعا کے لیے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے. ہر اسلامی مہینے کی 7 تاریخ کو 21 تاریخ کی براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے روشنی سینٹر کراچی میں. اگر آنا ہو تو ہمارے نمبر دیے گئے ہیں 03-313-111-786. ملائیے, اور آپ آنے سے پہلے, دوسرے شہروں سے آنے سے پہلے فون کر کے ٹائم ضرور لے لیں.